بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی، پہلے دیکھو درود پڑھنے سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے کی، تعریف کے بغیر درود نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ کتنی تعریف، کس میں بھی تعریف، اللہ کی ہر الفاظ میں جہاں جہاں جو جو تعریفیں ہیں پڑھتے رہا کریں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں وہ اٹھائیں گے جو لوگوں میں ذرا کم علم ہے، لا علمی ہیں۔ قرآن کریم پوری اتنی بڑی مقدس کتاب ہے۔ باجی وہ ٹیپئی ذرا پیچھے کر کے بیٹھ جانا، ٹیپئی ان کو بٹھا دو، ذرا کھینچو، دو جن بیٹھ سکتے ہیں، ہاں بیٹھ جائیے، دو جن بیٹھ جائیے، بسم اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں، ہم یہ باتیں سیکھنے کے بعد ہم عمل نہیں کرتے، رائٹ؟ ہاں یا نا؟ شروعات ہوگی دنیا داری کے حساب سے آج کے بیان میں، مگر مقصد آج ہے اللہ تعالیٰ انسان کو جانور سے بدترین کہا ہے، سور سے بھی، جانوروں سے بھی، کتوں سے بھی، ان سے بھی بدترین کہا ہے۔ کس بات پہ؟ کیا وجہ ہے اور کیوں؟ رب العالمین کتنا پیار کرنے والے ایسی بات جب کہہ رہے ہیں تو کیا بات ہے؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ غصہ ان کا کیوں اتنا زیادہ ہے؟ یہاں رک کر میں دنیا داری کی طرف آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بچیاں کو ہم پڑھا رہے ہیں، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو لائر، کسی کو انجینئر، کسی کو کچھ بنا رہے ہیں نا، ہر کوئی بنا۔ یہ بچیاں بھی پڑھ رہے ہیں، اسکول کو جا رہی ہیں، صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بچیوں کو ٹائم نہیں ملتا، ماں باپ کو پڑھانے کی فکر نہیں ہوتی، بس اسکول کو چلے جائیں، ٹیچرز ماریں گے، رات کو جلدی سلاتے ہیں، شام بھی نہیں پڑھاتے، مغرب کو سلا دیتے ہیں، بچے صبح سویرے جانا ہے، یہ فکر رہ کر بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں کیا کرتے ہیں، اس کو ایک فار ایگزامپل چھوٹی سے شروع کرتی ہوں، ایک ٹیچر بنا دیے اس کو، اور ٹیچر بنا کے گھر میں بچی رہ گئی تو اس کا کوئی مقصد ہے اتنے سال پڑھنے کا؟ ہے؟ کب کامیاب ہوگی وہ؟ جب وہ یوٹیلائز کرنے کا مطلب وہ جا کر جاب کرے گی، ٹیچنگ کرے گی، پیسے کمائے گی، لائے گی، اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ للہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ صحیح ہے۔ فار ایگزامپل میں انجینئرنگ کری ہوں، میں نہیں کری ہوں، ایگزامپل سمجھا رہی ہوں، میں نے انجینئرنگ کیا ہے، انجینئرنگ کر کے میں گھر میں بیٹھ گئی، مجھے نیٹ بولٹ وغیرہ بھی اٹھانا نہیں آتا، میں بھول جاؤں گی پوری طریقے سے، اتنے سالوں کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل کوئی لائر بنا، LLB کیا، اس نے پریکٹس نہیں کیا، کسی کا کیس لے کر نہیں جیتا، کچھ نہیں کیا، یہ سلائڈ کرو، وہ بھر گئے تو ادھر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، مہربانی ونڈو سلائڈ کرو، دھکا دے دو بس۔ الحمدللہ، تو ڈاکٹر، لائر، انجینئر
कोई कुछ भी बन जाए, जब तक वो अपना काम नहीं करेंगे, अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो कोई मकसद नहीं है उनका करने के लिए। बात सही है? सही है? पक्का सही है? इतनी समझ रखते हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। मैं बार बार पूछ रही हूँ, नॉक करके सबको इशारे करके देख देख के पूछ रही हूँ, इतनी समझ है? मास्टर्स अगर किसी ने बच्ची कर ली, उसको घर में बिठा दिए, कुछ काम नहीं, कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। सही है? सही है? सही है? सही है? मगर इंसान कुरान करीम पढ़ता है। हर फिरका बना के बैठने वाले कुरान करीम पढ़ते हैं। दरगाह में जाके देखो, कुरान के इतने बंडल्स पूरे रखे हुए हैं, मेहराब में, मिंबरों में रखे हुए हैं। मगर उसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा है, मेरे अलावा किसी को बड़ा बनाओगे तो जहन्नुम में जाओगे, जन्नत की देख भी नहीं, खुशबू भी नहीं सूंघ पाओगे। मुझसे मांगना, किसी और से नहीं मांगना, ये लिखा हुआ है। मगर दरगाह में है कुरान। आप आज आके क्या कहे, मैं तुम्हारे अब्बू के घर के करीब के, मैं वहाँ की, आपने कहा मेरी देवरानी है, जो बिद्दाती घराना मेरा जो है, वहाँ को जानते हैं, ताजुब से देख रहे होंगे, जहाँ पे लंगर लगते थे खाने के। आज वो लंगर से भूखी प्यासी मर जाऊं तो कभी मैं जाके माँ को मिलती थी तो मैं खाती नहीं थी। भूख से पेट में कलाता था, भूख से वो ना मछली की खुशबू मुझे तंग करती थी। या अल्लाह ने किसी को चुनते हैं काम के लिए। मछली ऐसी ऐसी भर के लंगर लग रहा है, अल्लाह आपको नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगी जी, मैं नहीं खाऊंगी जी। ये हमें लेकर आना पड़ेगा। कल किसी ने पूछा, तुम हदीस सुनती हो तो अमल कैसे कर लेती हो, तुम आयत पढ़ती हो तो कैसे अमल करती हो? हमें लाना ही पड़ेगा अमल, हमें अमल करना ही पड़ेगा, वरना हम देखो, उस एक लड़की ने कहा मेरे सर के बाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अमल कर रही है, अमर बिन मारूफ नहिया बिन मुनकर। कोई कहते हैं हमें बोलना नहीं, हम बोलेंगे जरूर, बोलेंगे जरूर, किसी को पसंद आए किसी को ना आए, मगर रब देख रहे हैं। शाया शान की ऐसी बड़ी आंख, हाँ, कभी पलक नहीं मारते, कभी सोती नहीं वो आंख, वो शान की आंख से डरा करो। कुछ नहीं पाओ दुनिया में, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला के आंख को डरो। अल्लाह ताला को भी अगर नहीं डर रहे हैं, कम अज कम अल्लाह ताला के शान के आंख को डरो, जो कभी झपकती नहीं है। एक डर अगर हमारे दिल में आ गया, कभी हमसे खता नहीं होगी, हो गई तो माफी तलब कर लेंगे। मगर लोगों से हम नहीं डरेंगे, अल्लाह से डरेंगे। सूरह अल तौबा में अल्लाह ताला कहते हैं, अगर तू डरेगा किसी से, किसी और से डरेगा, तुझे हिदायत नहीं मिलेगी, यानी कुरान नहीं मिलेगा। कसम में देख लिए बात, कुरान नहीं मिलेगा। डरना किसी से नहीं है, बड़ों की इज्जत करना है, बच्चों से प्यार करना है, डरना किसी से नहीं है। अगर हम इनसे डरेंगे तो हम गलतियां करते हैं। मैं आप सबसे अगर डरूंगी, मैं आप सबसे डरूंगी, आपके सामने मैं गलती नहीं करूंगी। आप मुड़ के जैसे चले जाएंगे, मैं गलती जरूर करूंगी। अब जिसका डर है ना मुझे, आप चले गए, आपका डर चला गया, तो मैं गलती करूंगी। अगर मेरे दिल में अल्लाह सुब्हाना व तआला का डर है, आप रहें या ना रहें, मुझे परवाह नहीं होगी किसी की, अल्लाह सुब्हाना तआला की परवाह होगी। हम डरेंगे अल्लाह ताला की खातिर। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं सूरह अल तौबा में, कहते हैं कि मुझसे डरो, किसी और से नहीं डरो। अगर तुम किसी से और से डरे, हिदायत तलब नहीं कर पाओगे। सही है? खोल के आयत बताऊं? अल्हम्दुलिल्लाह।
اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے؟ کس کے جیسی ہے؟ بولو، اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے، کس کے جیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کے حساب سے ہے. اللہ تعالیٰ کی آنکھ کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شان کی حساب سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ انسان کے حساب سے کبھی بھی نہیں سوچنا. اگر کوئی بھی اگر سوچے گا انسان کے حساب سے تو ہماری آنکھ اور ان کی آنکھ میں اگر ایک سا آپ سوچیں گے تو ہم کفر کریں گے. ہم کفر کریں گے. آیت نمبر 18 سورہ التوبہ آپ جا کے پڑھ لو، میں نے بتا دیا آپ کو. توبہ 18 سال کے بچیاں نہیں ڈرتے ہیں نا، حرام حلال نہیں سمجھتے ہیں نا، ایسا یاد رکھ لو. 18 نمبر یاد کرنے کے لیے 18 ایسے یاد رکھ لو. توبہ 18 میں اللہ تعالیٰ نے نہ ڈرنے کی بات کہی ہے کسی اور سے. ٹھیک ہے. اب قرآن کریم کی بات پہ ہم اور آگے چلتے ہیں. قرآن ہر کوئی حفظ کرتا ہے، حافظ القرآن بن جاتا ہے، عالم الدین بن جاتا ہے، عالم القرآن بن جاتا ہے. کوئی معنی سے پڑھتا ہے، کوئی جانتا ہے. ان میں سے کون افضل ہے؟ بتاؤ مجھے. ویری گڈ. آپ نے اتنا علم نہیں جانا مگر اچھا علم جان لیے تو عالم و بات کے بن گئے. قرآن کو کوشش کر کے پڑھنا. نہیں پڑھیں گے آنکھوں کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر طٰہٰ آیت نمبر کھولو کوئی. 24 دیکھ لو، کھول لو. تمہارے جب تک میں پڑھا رہی ہوں بسم اللہ. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی یہ بات ہے کہ اندھا اٹھایا جائے گا. قرآن کریم پڑھتے ہیں ہم، پڑھ کر عمل نہیں کرتے. یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل اور زیادہ باتیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ دیے. ذرا غور سے دیکھنا میرے آنکھوں کو. کیا ہے یہ؟ خوبصورت چھوڑو، یہ کیا ہے؟ پردہ ہے. پردہ ہے. دانت دیے مجھے اور آپ کو. آپ کے خود دانتوں کو تصور کرو، میرے دانتوں کو دیکھو. ہونٹوں کو پردہ بنائے. کان کے اندر پردہ دیے تاکہ کوئی چیز چلی جائے گی. پردہ دیے. یہ اللہ تعالیٰ کی کردہ چیزیں ہیں. اوکے. ہماری چیزوں کو دیکھو. دریچے کو ہم نے خوبصورت، نیت ہماری کیا جا رہی ہے. میں بہت گہرائی سے آج قرآن کریم کو بہت پریپئر کری. صبح سے کسی کو اندر بھی نہیں لی میں نے، صرف 1-2 جن آئے تھے ضرورت کے ایڈمیشن کے حساب سے. دروازے کو ہم نے گیٹ لگائے پردے کی نیت سے نہیں، کبھی شو کی نیت سے لگاتے ہیں. مڈی پہن کے، چڈی پہن کے ایسے جائیں گے آئیں گے، مگر ڈور چاہیے خوبصورتی کے لیے. ونڈو رہے گا اسے پردہ ڈالیں گے خوبصورت بنانے کے لیے، حیا کرنے کے لیے مردوں کو نہیں. خوبصورت کے لیے تار چھوڑ کر نہیں. میری نیت پردے کی کے ساتھ یہ ہے کیونکہ میری کھڑکی باہر نہیں ہے. وہاں پہ میں نے اس کے پیچھے اور ایک لگایا ہوا ہے، ایک میں نے شیٹ مارا ہوا ہے پیچھے، وہ کھڑکی ہم کو نہ لگے. دیکھو وہاں پہ پیچھے کا پردہ دیکھو، میرا شیٹ مارا ہوا ہے میں نے وہاں پہ، وہ کھڑکی نہ نظر آئے. شیٹ مار دی. آپ کو معلوم ہے پورا میں نے اونچا کی. اس سے پہلے میں اتنا پردہ کرتی تھی، آپ گواہ ہیں. اوڑھنی سے لپٹ کے شوہر جو بولتے بات مان کے چلی جاتی تھی. پردہ ہم کرتے ہیں مگر نیت ہماری کیا ہے؟ ابھی صوفہ آیا ہے، صوفے کو میں نے خوبصورت بنانے کے لیے میں نے اس کو اڑایا ہوا ہے پردہ. اور جسم کو خوشنما بنانے کے لیے اسٹائل کے کام کے کپڑے ہم پہنتے ہیں. ہر چیز، ٹیبل کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹیبل کلاتھ اڑایا جاتا ہے. فریج کو خوبصورت کرنے کے لیے، سامان رکھنے کے لیے اڑایا جاتا ہے. واشنگ مشین کو کپڑا اڑایا جاتا ہے. ہر ایک کو پردے اڑایا جاتا ہے. بیپاری سامان میں دھول نہ اڑے اس کو
गला उड़ाया जाता है, गाड़ियां खराब ना हो जाएं, कार को कवर उड़ाया जाता है, साइकिल को बच्चे एक कपड़ा ले जाके उड़ा लेते हैं अपनी साइकिल ना खराब हो जाए। हर एक को फिक्र है कुछ ना कुछ खराब ना हो जाए, हर एक को फिक्र है कुछ ना कुछ खराब हो जाए। क्या हम गलत हैं? नहीं है। हमें फिक्र है कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा। खाना किसी को देते हैं तो उड़ा के देते हैं, खाने पे धूल ना उड़ जाए, पेन की इंक ना सूख जाए, इसको एक कैप लगाया जाता है, इसको एक हमने हिफाजती के लिए इसे रखा हुआ है। हर चीज को पर्दे जरूरी हैं, तो मर्द को पर्दा नहीं है, औरत के लिए पर्दा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टखनों के ऊपर कपड़े पहने हैं, मर्द यहां तक पहना करें, औरत नीचे तक करें, झाड़े गंदा हो जाए तो आला डाल के थोड़ा साफ कर ले। ये टकना यहां से ना दिखाएं, लेगिंग जेगिंग्स ऐसे ना पहने, ये टकना दिखने ना दें। बाहर चलते वक्त, कहीं गाड़ियों पे बैठते वक्त ये दिखता रहेगा, अजाब को आपने दावत देंगे। अल्लाह ताला ने कहा है, मैं हम कलाम क़यामत में नहीं करूंगा, मैं आपको जहन्नुम में डाल दूंगा। छोटी सी बात को, ये छोटे से हुक्म को, इतनी सी हड्डी को, मैं कभी सोचती हूँ इसमें है क्या ये, तो सोचती हूँ तो पिक्चरों में देखती थी ऐसे कपड़े यूं उड़ते हुए। मैंने ला हौला वला कुव्वता, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा गौर और फिक्र करके देखो, कभी भी हया की चीज यहां से शुरू होती है। रिश्ते जो होते हैं मियाँ बीवी के रिश्तों में, या हया जो भी है, यह हया यहाँ से शुरू होती है। क्यों मेरे रब ने, अब मैं और आप क्या करते, देखो मेहंदी आपको पता है 2 महीने से यहाँ पे रखी हुई आपके एडमिशन से। कल ही अल्लाह ताला ने कहे कुछ दलील बनाने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम था, आपको नहीं मालूम था, फिर मैंने पैरों को मेहंदी लगाई हूँ। पहले मेहंदी लगाती थी, मैंने मेहंदी लगा कर इसको सवार कर एंकलेट डालकर ये पूरा सजा कर नैन वेस के जूते लेकर ऐसे हम सजा के यूं लेके जाते थे पैरों को बाहर। कितने मर्द देखे मेरा आज उनके साथ जना हो गया। क्यों नहीं लेते हम इस बात को, क्यों छोटी कस्में खाते हैं। एक किस्सा भी कर दिया अल्लाह यहाँ पे हम लोगों को इबरत के लिए, समझाने के लिए, जानने के लिए, दलील के लिए, गवाही के लिए। अब इतना सवार के मैं पैर को ले जाती थी। आज 2 महीने गुजर गए, तरसती रही, अल्लाह सुब्हाना ताला मेहंदी लगाओ, अल्लाह सुब्हाना ताला मेहंदी लगाओ, अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे हाथों को मेहंदी लगाओ, मेरे पैरों को मेहंदी लगाओ। रोज रखती हूँ सुबह से शाम, शाम से सुबह। क्यों नजर लगे नहीं, एक वारम गुजर गा ना जी, लो जी मैं लगा डालती हूँ आखिर कल। अल्लाह ताला चाहेंगे अगर दीन पे अगर आ गए, सुबह उठ के अगर हमने दुआ करे, या रब हमसे वो करवा जो तुझको पसंद है, या रब हमसे ना करवा जो तुझको पसंद नहीं है। अल्लाह की पसंद नापसंद में चले जाएंगे, तुम्हारे सामने गुनाह पड़ा रहेगा। मेहंदी एक गुनाह है कि गैर महरूम के सामने लगा के जाएं, पर्दा कर लें तो गुनाह नहीं है, वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये छोटी सी एक बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब कुरान के अंदर ये सारी बातें हैं, मगर हम इन बातों को नहीं लेंगे। क्या जी वो अल्लाह ताला इतने गफूर रहीम है। कौन जी बोले सो तुम नमाज का दिन ना, क्या होगा जरा उड़गा तो क्या चले जाता है, क्या भी नहीं होता। छोड़ो झूठी बातों को, आजकल के दीन को छोड़ो। पहले के जमाने में कपड़े झाड़ते थे रेत पे, अब हम यहाँ झाड़ नहीं सकते, बलगम होता है, इस वजह से सॉक्स पहन लेते हैं। सॉक्स पहन लो तो एक लकब लग जाता है एक फिरके का। नहीं है, अल्लाह ताला के कलाम को डरो, कलाम में जो लिखा है उसको अपनाओ, लेकर आओ। क्योंकि जैसे आप हिफाजती कैसे अपनी चीजों की कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन अपने बंदों की हिफाजती करना चाहता है। रब्बुल आलमीन औरतों की हिफाजती करना चाहता है। रब्बुल आलमीन मर्दों से औरतों को बचाना चाहते हैं। रब्बुल आलमीन गुनाहों से बचाना चाहते हैं। रब्बुल आलमीन पर्दा करा रहे हैं। रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा पसंद है पर्दा। रब्बुल आलमीन अभी पर्दे में रहते हैं। रब्बुल आलमीन हमें दिखते नहीं है। रब्बुल आलमीन का हुक्म है, इसीलिए मुझे आग लग जाती
جاتی ہے، اتنے سالوں سے میں کر کے کچھ نہ ملا تو تکلیف ہو جاتی ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی تھی۔ کیا فائدہ، کیا فائدہ، کیا فائدہ میرا قرآن پڑھانے کا؟ کیا فائدہ میں گھر اپنے اللہ کی راہ میں کرنے کے بعد اس کا کچھ تو فائدہ ملے نا، مجھے کچھ تو منافع ملے نا۔ مطلب کیا؟ آپ اچھے ہوں گے تو میں آپ کی نسلیں اچھے ہوں گے، آپ اور میں مرنے کے بعد مجھے اجر و ثواب آئے گا، آپ کو اجر و ثواب آئے گا۔ قرآن پڑھ کر عمل اگر نہیں کرنے والوں کو اللہ نے کہا ہے جانوروں سے بدترین ہے وہ جو آیتوں کا میرا کفر کرتے ہیں، میرے قرآن کی آیتوں کا جو کفر کرتے ہیں بدترین شخص ہے، بدترین ہے وہ، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ان میں بھی آ گئی نا، نہیں آئی میں؟ آپ نہیں آئے؟ پھر کتنا خوش ہوتی تھی، اللہ کتنا پیار سے بات کرتے ہیں، کتنا اچھا بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الانسان یا ایھا الذین یا ایھا میں اتنا رو پڑی، اللہ کبھی غور و فکر جاتی مگر اتنا غور نہیں گیا جو اس بار میرا غور چلا گیا۔ اس کتاب کو جھٹلانے والوں، قرآن کریم کو چھوڑ کر سارے کتابوں کو عظیم بنانے والوں، میرے گھر پہ لا کے بام ڈالنے والوں، کیا کیا کرنا ہے کرو، ہم جیئیں گے یا مریں گے قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ضرور کرائیں گے، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہم پوری کوشش کر کے اتباع رسول پہ چلے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مذاق بنا کے رکھا ہے اس دنیا میں، مذاق بنایا ہے۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے جیسے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اٹھا کے کتنے عذابوں کو دیکھے، 40 سال میں کیا کیا ہوا ہم نے سب دیکھا، 40 سال میں کیا کیا ہوا ہم نے سب دیکھا، آخر میں ہم نے ایک چیز چھوڑ دی ہے، اللہ نے مجھے بھلا دیے، میں یاد رکھی تھی، میں کر نہیں پائی، میں نہیں کر پائی۔ ان بستی والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑے، ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑیں، اور آزمائش کے حساب سے ان کو آتی تھی مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی تھی، دوسرے دنوں میں کم آتی تھی، تو ان لوگوں نے کیا کرتے تھے، ایک جال بچھا دیتے تھے، جال بچھا کر کیا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہے تم نے کیوں اللہ کا فرمان نہیں مان رہے ہو؟ تو پھر ان لوگوں نے کہا نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بھائی، ہم پکڑ نہیں رہے ہیں بھائی، ہم تو جال ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب میں اب دیتی ہوں، ہمارے قرآن کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کا سن لو، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرے، غصہ آ گیا اللہ تعالیٰ کو، اب ہمارے اوپر کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، کووڈ آنے سے پہلے ہمارے پاس چند آیتیں آئی تھی، موت کا عذاب آئے گا، پرانے اسٹوڈنٹس پورے گواہ ہیں، موت کا عذاب آئے گا اللہ کا، بار بار ہم پڑھ رہے تھے، ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، بعد میں ہم نے دیکھا کووڈ آئی، اتنی موتیں آئی تو ہماری حالت خراب ہو گئی۔ اب اشارہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال کا دیے، 40 سال کے بعد ہمارے اوپر جانوروں کا بتا رہے ہیں، اب اس کے بعد کیا عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر توبہ کر کے ہم اپنے آپ سے توبہ کر کے چھوڑ کر ہم اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ چل جائیں۔ اللہ اشارہ دیتے ہیں، اشارتاً دیتے ہیں، اشارتاً دیتے ہیں، اشارتاً سمجھاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غصے میں آئے، آیت نمبر 163 سورہ الاعراف، 163 سورہ الاعراف، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اچھے خاصے انسانوں کو، جو کھجلی کرتا ہے ادھر یا ادھر ایسا چھڑاتا ہے، سورج سے چڑیل کی ہوتی ہے، بندر ہے وہ، بندر بنا دیے انسانوں کو، رات اللہ کا عذاب خاص کر رات کو آتا ہے، میں رات کو سونے سے ڈرتی ہوں،
सोने के बाद मैं उठूंगी नहीं उठूंगी, दुआ करके सोती हूँ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे थे। देखो शाम की दुआओं में आपको मिलेगा, आप देख लो वहाँ पे आपको दुआ मिलती है। माफ़ी मांग के रात को सोया करो, अल्लाह मैं मर गई या मैं जिंदा रही, क्या करना मैं नहीं बताती, अभी दुआ खोल लो आपको मिलेगा। आमना रसूलु जहाँ पे लिखा हुआ है ना हिस्सुल मुस्लिम में, उसके आसपास आपको दुआ मिलेगी। खोल के पहली फुर्सत में याद करो, या नेक्स्ट कभी याद दिलाऊंगी इंशाअल्लाह, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने रातें रात उनको बंदर बना दिए। हमको क्या बनाएंगे? बंदर बना दिए। शर्म के मारे बाहर नहीं निकले, शर्म के मारे बाहर नहीं निकले। लोगों ने छत के ऊपर से खोलकर शर्म कर रहे थे, झांक झांक के ऊपर से देख रहे थे, काफी अरसे तक रहे। ये आज जो बंदर हैं ये वही बंदर मैं समझती थी, बाद में तफासिर में पता चला ये वो वक्तन अल्लाह का अजाब जो आया था वो पूरे मर गए। ये वो बंदर नहीं है, ये बंदर मखलूक है, मगर अल्लाह ने बंदर बनाया था। बंदर को गौर से खड़के देखो, नंदी हिल में कहीं जाते हो उनके हाथों को देखो, उनकी अक्ल को देखो, उनकी सूरत को देखो, वो माँ को देखो कैसे दूध पिलाती है, वो कैसे अंदाज से हसद करते हैं, छुड़ाते हैं जैसे हम छुड़ाते हैं। जानवर में हम में थोड़ी सी फर्क। लोग कहते हैं पहले बंदर था, बंदर इंसान बना, झूठा है। आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर यहाँ पे हम लोगों को अल्लाह ने भेजे हुए हैं। आदम अलैहिस्सलाम की पूरी पुष्ट, पुष्ट किसको बोलते हैं? पीठ को। आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से पूरी मखलूक को क़यामत तक के अल्लाह ताला ने निकाले हैं। कहाँ पढ़े थे हमने ये? आलम अरवाह कहाँ पढ़े थे? आयत नंबर 173 था या 63 था? 100 आलम अल अरवाह सूरह अल आराफ में लिखा हुआ है, देख लो जाके आयत, आप देख लो, अल आराफ याद रखो। तो अल्लाह ताला ने पूरी पुष्ट से निकाले हुए हैं आदम अलैहिस्सलाम को। कुरान के अंदर दलील है, ये कोई बंदर से हम नहीं आए हैं, हम इंसान हैं, जिन्नात थे पहले दुनिया में। अल्लाह ने मार मार कर भगाकर फरिश्तों को सहराओं में भगाकर फिर आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया है। समझ में आ रहे हैं? तो ये बात है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुमको कुरान दिया, कुरान दिया पढ़ने के लिए, तावीज़ बनाने के लिए, गाड़ियों में हिफाजती के लिए रखने के लिए, शादियों में सर पे रखने के लिए नहीं है। पढ़कर उसे अमल करने का मतलब वो जो लिख कर है वो बात को मानोगे। एग्जाम्पल, सबको मरना है, सबको जाना है, ये रही बात बंदर की। अब यही बात का कनेक्टेड आता है, अल्लाह ताला ने गधा भी कहा है। किसको गधा कहा है? सूरह जुम्मा खोलो, सूरह जुम्मा खोलो। यही बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं कुरान किताबों को पीठ के ऊपर लादे हुए हैं। आज हमारे बच्चे आते हैं कुरान पीठ पे लगा लेकर, हम लोगों को मना किया गया था पीठ पे नहीं रखना कुरान को, ठीक है बेटे, पीठ पे कुरान नहीं रखना। गधों के जैसे लादे हुए होते हैं, कुरान लेकर आते हैं, पढ़ते हैं, हर बयान को जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर सुबह शाम कुरान पढ़ते हैं, कितने कुरान खत्म कर देते हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ताला छोटी सी बात, औरत का पर्दा लिखा है, पर्दे को नहीं मानते। क्या फायदा देगा पढ़ना? कुछ नहीं फायदा देगा पढ़ना। जानवर को पर्दा नहीं दिया गया, जानवर को चमड़ी दे दिया गया। मेरे कपड़े खोल के मैं कहती हूँ या रहमान, ये थोड़े से हड्डियों को कितने कपड़े, कितने कंबले, कितने बर्तन, कितने खाने, मैं कैसे शुक्र करूं? मुझे सब आखिरत में दो, मैं दुनिया में खत्म नहीं कर दो, आखिरत में दो रहमान, मरने के बाद दो। ये किसी और का सामान है, कोई और ले लेंगे, मरने के बाद सब चला जाएगा। रहती दुनिया में इसको मर्दों के लिए आधा, औरतों के लिए मस्जिद बना दो, मेरी रहती दुनिया तक कर दो, मुझे इतना कर दो अल्लाह। मैं दुआ मांग रही हूँ, आप भी दुआ करें। हम रखते हैं ट्रेजरी में, लॉकर में जेवर इतना, कपड़े होते हैं, वो चीजें होते हैं, मगर हमें कोई
فکر نہیں, آنکھ بند تو سب کسی اور کی امانت ہے. اللہ سے مانگا کرو, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. خبر میں کفن کے اندر لپٹا ہوگا مردہ, کفن ہٹ جائے گا, ننگے ہو جائیں گے, کیا لایا تو, کیا دیں گے, کیا جواب دیں گے؟ اللہ تیرے قرآن کا جواب نہیں دیے, یا اللہ تیری بات نہیں مانے, کیا کریں گے؟ قیامت میں ایک حدیث دے کر آگے بڑھتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, جب بولتے ہیں تو نے یہ گناہ کیا, تو نے وہ گناہ کیا, وہ گناہ نہیں, اللہ تعالیٰ یہ کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے. لوگ کھلی آنکھوں پہ کھلے دماغ میں آپ کو فتنہ بتائیں گے, جھوٹ بولیں گے, آپ مجھے جھوٹ بولیں گے, میں آپ کو جھوٹ بولوں گی. ہم بچ جائیں گے کب؟ دنیا میں, مگر قیامت میں کبھی نہیں بچیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ڈر میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کی آنکھ دیکھ رہے ہیں. کبھی بھی یاد رکھو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں, کبھی قبلہ رو کبھی مڑ کے ایسا پیر ہو جاتا ہے تو فوراً ڈر لے کر آؤ کہ پیر ہمارے قبلے رکو اور ہم سیدھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. گھر میں بیٹھے ہیں, موبائل کھولیں, کوئی الٹا پلٹا آ جائے گا, اللہ میرے آنکھوں کی حفاظت ہی فرما, کچھ غلط نہ دکھ جائے آنکھوں کو, کہیں باہر جانے کہیں غلط نہ دکھ جائے, آنکھوں کی حفاظت ہی فرما. اللہ ہماری حفاظت ہی فرما, ہماری آنکھوں کی حفاظت ہی فرما. آنکھوں کی خود کی حفاظت ہی کرو, رب العالمین کی آنکھوں کا ڈر لے کر آؤ, وہ شان کی آنکھوں کا ڈر لے کر آؤ. افسوس افسوس, میرے زندگی کے 10 سال چلے گئے, افسوس افسوس مجھ پر ہو گیا ہے. کوئی کام نہیں ہے, قرآن پڑھ کر عمل نہیں کر رہے, شکایتیں کر رہی ہوں رب العالمین کو. اللہ میں تیری خاطر میں پوری کوششیں کرتی ہوں, میرے بھی کوتاہی جو ہو گئی مجھے معاف کر دے, مگر پورا وقت میں اپنے اولاد سے بھی زیادہ, شوہر سے زیادہ, سب سے زیادہ ان عورتوں کو دیتی ہوں. ان لوگوں نے غداری کرتے ہیں تیرے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں, تیری بات کو نہیں مانتے, تجھ سے راضی نہیں ہوتے. اللہ ان کو راضی کرا دے, ان کو تو قبول کر لے, مجھے قبول کر لے, ہم سب کو تو قبول کر لے, ہم سب کو تیرا اپنا بنا دے, اپنا بنا لے. اللہ تیرا اپنا بنا دے, کیونکہ مرنا برحق ہے, موت قریب ہے ہمارے, ہم سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جانوروں سے بدتر کہا ہے. گدھا ہے انسان جو قرآن رکھا ہے, گدھے کو معلوم نہیں وہ قرآن کیا ہے, گدھے کو نہیں معلوم تورات و زبور انجیل کیا ہے. گدھے کو معلوم ہے یہ وزن اٹھا رہا ہوں, گدھے کو معلوم ہے یہ وزن اٹھا رہا ہوں. انسان اتنا اٹھا رہا ہے یہ قرآن ہے, انسان اتنا اٹھا رہا ہے یہ قرآن ہے. گدھے کے جیسے ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثال گدھے کی مثال ہے, مثل الحماری, گدھے کی مثال ہے انسان. اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے آتا ہے. آج ایک حکم سورۃ الجمعہ کا میں آپ کو بتاتی ہوں, جو ہفتے کا حکم ہے تو جمعہ کا حکم بیان کرنا لازم ضروری ہے. جمعے کے دن اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں کھول کر دیکھو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذان ہو گئی کام کو بند کرو, مگر اذان ہو گئی عورتیں کچن میں بریانی پکا رہی ہوتی ہیں, اذان ہو گئی بازار میں جا کر مال خرید رہے ہوتے ہیں, عورتیں بچیاں کیا کر رہی ہیں, اذان ہو گئی بند کر دو نماز تک, وضو کرو, اپنا فرض و سنت ادا کر لو. جماعت سے تو ہمیں ہے نہیں میسر, اللہ تعالیٰ کریں گے موت سے پہلے کافی عرصہ ہم پہ رکھ کے مار دے, ہمیں ایسا کر دے اللہ, یا بار بار وہ مسجد حرم کو, مسجد نبوی کو بار بار جانا آنا رہے تاکہ ہمارے زیادہ اعمال ہمیں کر لیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے, اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت عورت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لو یو, اللہ تعالیٰ وی آل لو یو, اللہ تعالیٰ ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بنا لو, آپ اپنا بنا لو, ہمیں بدل دو, دنیا کی برائیوں سے نکال کر ایمان والا بنا دو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, آدم علیہ السلام کو سلا دیتے ہیں, فرشتوں کے پٹی باندھ دی جاتی ہے. ایک عورت کی خوبصورت جسم کو بنانے کے لیے پورے فرشتوں کو پٹی باندھ دیتے ہیں. آج مردوں کو پردہ نکال کر بات کرتے ہیں ہم اب پکڑ میں آ گئے ہیں, تھوڑا کنٹرول میں آ گئے ہیں. پردے سے بات کیا کرو, بات کرنا منع نہیں ہے, پردہ لازم ہے. پڑھنے کا مقصد ہی نہیں ہے, سیکھنے کا مقصد ہی نہیں ہے, فائدہ ہی نہیں ہے, اللہ کا عذاب آئے گا.
ہم ڈرتے ہیں، جو علم جاننے والے ڈرتے ہیں کہیں آپ پہ عذاب نہ آ جائیں، کیونکہ ہم نے سکھایا ہے کہیں ہم کو نہ عذاب آ جائے۔ اللہ کا خوف کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ یہ ایک بہن بے پردیسی جاری، اس کو چھوڑو نہیں، جو ہوتا ہے دیکھ لو، پکڑو، نہیں پکڑ میں آتے دعا کرو، نہیں کہیں اور سے کوشش کرو، یا شکایتیں اللہ تعالیٰ سے بار بار کرو۔ مگر کسی مومن کو چھوڑو گے، محبت نہیں کرو گے، اس کو راستہ نہیں دکھاؤ گے۔ ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے گھر میں جب درس ہوا تھا ہم گئے تھے تب پڑھ چکے ہیں، اللہ نے کہا ہے اگر مومن ہیں، مومنہ ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کے خلاف تم کریں ہم دیکھتے رہیں، یا ہم کریں آپ دیکھتے رہیں۔ محبت کا مطلب ہے کہ آپ ان کو صحیح پکڑ میں لے کر آؤ، چار کے سامنے عزت نکال دو، تاکہ شرم کے مارے عزت میں آ جائے، شرم کے مارے چادر لے لیں۔ اللہ سے ایک بات وعدہ کیا ہے ہم نے، عالم ارواح میں وعدہ کیا ہے ہم نے، ہم تجھ کو رب مانتے ہیں، ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کر چکے ہیں ہم نے، وعدہ خلافی نہیں کرنا، وعدہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھے رب مانتے ہیں، کسی اور کو رب نہیں مانتے۔ اب آرڈر آ گیا ہے، اب امی جان وہ ٹائم تک آ جاؤ، بچہ نہیں آیا ہے نکلو باہر۔ کیوں جی لیٹ آئے؟ آج کھانا بند۔ کیوں جی لیٹ آئے؟ مجھے اچھی بات نہیں کرتے۔ کتنے سزائیں دیتے ہیں، ماں دیتی ہے، باپ دیتے ہیں۔ یہی بات یاد رکھ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو پیار کرتے ہیں۔ میں بار بار خوش ہو جاتی ہوں، مردوں سے کبھی لڑتی ہوں، اپنے شوہر سے کبھی کسی سے کہہ کے لڑتی ہوں، دیکھو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رجال نہیں کر کے سورہ دیا نا، ہم کو پیار کیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں عورت ہی جہنم میں زیادہ ہے۔ یہ بات پہ بڑے گلٹ ہوتا تھا مجھے، ہر کوئی کہتا تھا کہیں بھی جاتی تم عورتیں ہی زیادہ جہنم میں ہیں، تم کیا بولتے تھے؟ تم عورتیں ہی جہنم میں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، دو صحابہ سے پتہ چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو کہ جنت میں ایک ایک مرد ہوگا۔ اوکے، مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی بات، آدھا دین، آدھی حدیث، آدھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، مگر صحابہ سے پتہ چلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ جنت میں ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں گی۔ اوکے، تو کون زیادہ جنت میں؟ ہم بھی ہیں، الحمدللہ، خوش ہو جی، مسکراؤ جی، ہم بھی ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں تو کہا جاتا ہے تم زیادہ جہنم میں بھرے ہوئی ہو۔ کب ہوں گے؟ جب قرآن کریم کو فالو کریں گے، عمل کریں گے، اچھا برا جیسا بھی شوہر ہے اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو رضا کرنے کے لیے، کسی اور مقصد سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وعدہ دیا ہے کہ 70 حوروں کو باہر کیا ڈالیں گے؟ ٹینٹ ہاؤسز ہوں گے، ایمان والی عورت کو جنت کے اندر محل کے اندر ہوگی۔ کون عظیم ہوئی؟ جنت کی اور ایمان کی مومنہ عورت ہوئی۔ مومنہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے باتوں پہ عمل کرو، چھوٹی سی حدیث سمجھ کے چھوڑ نہیں دو، چھوٹی سی آیت سمجھ کے نہیں چھوڑ دو، اس پہ پوری اترو۔ لسایا بولو بیٹے، آیا کیا کوششوں کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ لسائی، ہاں، غادیہ، کوششیں کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تم سے محبت کروں گا۔ کوششیں کرو، کوششیں کا مطلب کیا کرو؟ ٹرائی کری ہوا نہیں، دم گھٹ رہا ہے نقاب نہیں کر سکتی، یہ کوشش ہی ہے نہیں، چھوڑ دالی میں نہیں، دم گھٹو، دم جائے، جان نکل جائے تو کر کے رکھو، نہیں جان اوڑھ لینا، نہیں جان، ویری گڈ۔ اب بچیوں کو کیا بولی، برقع صرف عربی کے لیے پہن کر نہیں آنا، ہمیشہ کے لیے برقع پہننا ہے تو برقع پہننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ منافقہ سے بہت نفرت کرتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کتاب کبھی وہ کتاب، کبھی یہ کتاب پہ ایمان کبھی وہ کتاب پہ ایمان، کبھی ادھر کبھی ادھر، فطوری۔ اب اس کو ہمارے ٹیپو سلطان کے تب کیا کہا گیا؟
पूर्णया कहा गया, मशहूर है ना, हम पूर्णया बन जाएंगे। अल्लाह ताला ने मुनाफिक कहा है तो समझ नहीं आ रही है, पूर्णया अच्छा समझ में आता है, क्यों आज की दौर का ये मुनाफिक है। इसलिए मैं क्या कोशिश करती हूँ, आज के दौर में से लेकर चलेंगे तो समझ में आएगा। तो यही बात अल्लाह ताला ने कहा है, जुम्मे की अज़ान होने से पहले औरतें अपना गुस्ल तैयार कर लें। और एक हदीस भी आती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर शादीशुदा हैं तो 2 गुस्ल एक साथ कर लें, गुस्ल करें कराएं बोल के हुक्म आया है अल्लाह का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, समझे। तो कोशिश करके गुस्ल, बच्चियां बड़े सब नहा लें। गुस्ल का मतलब बेटा जी, मैं अरबी में कुछ बोल रही थी उनको, तो नहाना है, ठीक है, औरतें भी आप भी, ठीक है। या 3 बजे रात को या 2 बजे, मम्मी कभी रात को नहा लें, कभी आपको टाइम मिलता है दिन में नहा लें, ऐसे, समझ आई। फिर जाके मम्मी को नहीं पूछना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बात है कि शुक्र अल्लाह ताला का। तैयार रहे, नाखून काटे, हुक्म है, हाँ? थोड़ा सा खुशबू लगा के बाहर ना जाएं, नमाज की दुपट्टा को लगा लें। ड्रेस आप बाहर फिर बुर्का पहन के बाहर जाने वाले हैं तो नहीं लगाएं। तो खुशबू को इस्तेमाल करें, जो जो है करके, जो आपको जेवरात जो भी अल्लाह दिए दें, जीनत के साथ अच्छा ड्रेस उठाकर। वो किचन में बिरयानी पकाते पकाते मसाले इतना पूरा लगा रहता है, फिर खड़के एक ओढ़नी उठाकर अल्लाह अकबर, नमाज का टाइम हो गया, ये नमाज कबूल नहीं होगी ना, क्योंकि हुक्म पे नहीं चल रहे ना हम लोग। अल्लाह चाहे तो कबूल कर लेंगे, मगर हम क्या करें, गलती कर रहे हैं। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करना अल्लाह ताला को पसंद आएगा? आपके खिलाफ मैं करूंगी, आपको पसंद आएगा? मेरे खिलाफ आप करेंगे, मुझे पसंद आएगा? नहीं आएगा। जीनत की चीजें जरा हैं, अगर बेवा भी औरत है, शौहर भी नहीं है उसका, गैर मर्द के सामने पहनना उसके लिए मना किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं, एक 4 महीने 10 दिन तक उतार दो, उसके बाद जीनत का इख्तियार करना है करो। किसी के साथ निकाह करना चाहते हैं, दावत किसी को देना चाहते हैं, निकाह करने का पैगाम भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, बुढ़ापे तक भी कर सकते हैं, किसी को नहीं। हाँ, ये बात पे किसी को लग गई, अल्लाह सब्र दे, मुझे सब्र दे, सब्र दे अल्लाह, और मुझे माफ़ कर दे, सबको माफ़ कर दे, सबको पर्दा करा दे, सबको तेरी रहमत की चादर में उड़ा ले अल्लाह। हम सबको रहमत के साए में अता कर ले, तेरी रहमत में उड़ा ले, तेरी रहमत में रख ले, तेरे नूर में रख ले अल्लाह, तेरे नूर में रख ले अल्लाह, तेरी रहमत में रख ले अल्लाह। हमें जानवरों को जैसा ना कहना, जानवर के जैसा नहीं कहना। जानवर देखो खाना खाता है, जहां भी पड़ा हुआ है, क्यों कहा मेरे रब ने जानवर? गौर ओ फिक्र करो। देखो जानवर वहां पे रहता है, मुंह से खाना यूं 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 उठाकर मुंह से खाता है जानवर, नहीं मुंह से यूं यूं करके खाना खाता है, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चियां कभी मजाक करते करते न्यूडल्स मुंह से यूं डालकर यूं उठाते हैं। औरतों को भी मर्द को भी नोट करती हूँ, मस्ती मजाक खाने में होता है, यूं डालकर यूं उठा के चूस के खाते हैं मुंह से। जानवर क्यों कह रहे हैं? हमारे अंदर आदाब कुरान के अंदर आए हुए हैं, कैसे खाना खाना है, दुआ मांगना है, दुआ नहीं मांगते, जानवर दुआ नहीं मांगता। इंसान को फर्ज बनता है कि खांदों के पास हाथ रखकर दुआ मांगा करें, फिर खाना खाएं। जानवर अपने पानी में मुंह देखता है, समंदर के अंदर कभी हंस लेता है, कभी दांतें दिखाता है, कभी चुड़ाता है, जो भी करता है जानवर मुंह पानी में देखता ही है। जैसे पानी दिखता है या कांच दिखता है, जानवर खड़ जाता है। हमको आईना दिखता है, जानवर के जैसे बाल सीधे करने खड़ जाते हैं, अपने कपड़े सीधे करने खड़ जाते हैं। यही कहा है मेरे रब ने, खोल कर देखो, बातों को गौर फिक्र करके देखो, जानवरों के जैसे खड़ते हैं। अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फासिना खल्की, हम नहीं कहते हैं। जैसे सोने जाते हैं जानवर, कुत्ता क्या करता है, पार्क में देखो लात मारता है, ऐसे मिट्टी को लात मार मार के गड़ा बनाता है, उछालता है, ऐसे उछाल के बिंदास हाथ पैर खोल के यूं लंबा सो जाता है। हम लोग जब थके हुए होते हैं, बिस्तर पे जाके एक लात मारते हैं, ब्लैंकेट को हट जाती है, फिर जाके बिस्तर पे दोनों हाथ और पैर खोल के अल्लाह मैं थक गई बोल के पड़ जाते हैं। ये दुआओं का एहतमाम नहीं करते, झाड़ते नहीं है बिस्तर को, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। शयातीन जिन्नात वहां से हटते नहीं, हम जानवरों के तरीके से कर रहे हैं। कुरान की एक एक आयत को जो छोड़े हैं, और पूरे चीजों में हम जानवरों की हरकत कर रहे हैं। जानवर नहीं कहा है अल्लाह ताला ने, जानवरों को कहा है।
शर्म नहीं आती हमें? बाहर निकलते हैं ऐसे बिंदास, सीना दिख रहा होता है, जानवर दूध पिलाती है माँ, रोड के बाहर खड़ के दूध पिलाती रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ कहीं मर्दों में बैठे रहते हैं, ऐसे दूध पिला रही है माँ है, पर्दा नहीं डाल रही, पीछे नहीं जान रहे जा रही है। जानवर उनमें फर्क नहीं रहा, जानवर उनमें फर्क नहीं रहा। लड़कियां और लड़के किसस कर रहे हैं रोड के ऊपर, हम बिस्तरियां कर रहे हैं, मर्द और औरतें खुले बातें कर रहे हैं, और जानवर खुले रोड के ऊपर कुत्ते से, बिल्ली से, जानवर से हम बिस्तरी करते हैं। जानवरों को क्यों कहा? अल्लाह ने जानवरों को क्यों कहा? अल्लाह ने जानवरों को क्यों कहा? अल्लाह ताला ने जानवरों को क्यों कहा? अल्लाह ताला ने जानवरों को क्यों कहा? कुतिया अपने आप को जैसी भी है, कुत्ते को देखते ही उसके पीछे हो जाती है। कुत्ते, ये कुत्ती को देखकर मैंने कहाँ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, जय महल के पार्क में देखा था। एक हसीन सी कुत्ती निकली किसी बड़ी पेड़ से। मैं कई चीजें देखकर गौर व फिक्र करती हूँ, हर जगह पे कुरान की जगह ढूंढती है। कुछ देख रही ना, मैं कुरान से क्या कनेक्ट करता है, नबी की हदीस से क्या कनेक्ट करती है। आप समझ रहे हो मैं क्यों कोशिश करती हूँ चलने की? आज मैं उसका पूरा पोल खोल रही हूँ, ठीक है। ये कुतिया निकली, जरा जुल्फ, जरा वो बाल आते हैं ना, कुतिया गिडी सी, शॉर्ट, खूबसूरत से बाल, पूरे गली के कुत्ते पड़ गए उसके पीछे, पूरे गली के कुत्ते। वो गली से निकल रहा है, वो बंगले से निकल रहा है, वो बंगले से निकल रहा है, वो कुत्ती तो नहीं, वो लो स्टाइल से चल रही है, पूरे कुत्ते फिर रहे हैं। बोली या रहमान, हमारी औरतें, हम भी जब सवर के जाते थे, कितने पीछे ऐसे कुत्ते देखते थे होंगे, हम कुतिया थे, ये कुत्ते जैसे कितने देखते होंगे। हम समझे नहीं ना अल्लाह ताला। आज भी कल किसी को कहा लिपस्टिक छोड़ दिए, खुशी हो गई, लिपस्टिक लगाना बाहर छोड़ दिए, खुशी हो गई। घर के अंदर लगाओ, बाहर लगाओ, बाहर लगाओगे तो अल्लाह ने कहा है जाहिल औरत, जहालत वाली औरत। जानवरों को क्यों कहा गया है? गौर फिक्र करें। अब पर्दा, अब कहीं मदरसे में पर्दा डालो, नहीं डालना, छोटे से बच्चे हैं। तुमने हिस्ट्री सुना है, 100 साल की औरत ने छोटे से लड़के से शादी करके रिश्ता किया है, आज की न्यूज़ें चल रही हैं, छोटे बच्चे के साथ। इस्लाम कहता है 7 साल होने के बाद माँ भी, दूध पिलाने वाली माँ अपने बेटे के बाहों में ना सोए, गर्मी किसी और की चढ़ जाएगी। और जवान बेटों को लेके सोते हैं, नहीं सोया करो जानवरों के जैसे। जानवर के अंदर क्या होता है, बच्चे पैदा करती है 8-10, फिर वो बड़े होते हैं, फिर माँ के साथ हम बिस्तरी करते हैं, जानवरों के जैसे। आज इंसान, माँ और बेटे में कई रिश्ते अच्छे नहीं है, कई दामाद में सास में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जानवरों के जैसे। या हुदूद को छोड़ दिए, हुदूदुल्लाह को छोड़ दिए, किताबुल्लाह को छोड़ दिए। यही वजह है कि हमको अल्लाह ताला जानवरों से बदतर है वो इंसान जो कुरान की आयतों को छोड़ा हुआ है, कभी हिदायत नहीं पाएगा। सूरह अनफाल, सूरह अनफाल। अब हम क्या करें? जिंदगी इंसान के जैसे जिए या जानवर के जैसे जिए? फिर अल्लाह ताला सूरह आदियात में कहते हैं, एक 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 जाते हैं, अपनी जिंदगी को वापस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ऐसी चादर में हूँ, कोई लड़के बच्चे नहीं है ना, कोई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, अब हम जरा दुपट्टा ऐसा ले लें, जरा बाल खोले, आपका मेरे पर तवज्जो नहीं जाएगा। फिर उसके बाद अपने बालों को, कुछ मैंने किया नहीं कोमोम, अपने बालों को खोलें, कुछ लहराएं, कुछ ऐसा पूरा निकाल के जाएं, जरा ठुमके लगाएं। कितने जन देखेंगे? मर्द देखेंगे, औरत देखेंगे? पहले औरतें देखेंगी, पकड़ो, कसम है मेरे रहमान की, पहले औरतें देखेंगी, पहले औरतें देखेंगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है जानवरों के जैसे हरकतें नहीं किया करो। इस वजह से अपनी सीनत का, अपनी जीनतों का एहतमाम कर लिया करो। अपने शौहर के लिए जो सजावट करना है कर लो, अपने रब के लिए जो करना है कर लो। जानवर हम नहीं बनेंगे।
سورہ عادیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، بعد میں مرد دیکھیں گے، غور سے نوٹ کر کے دیکھنا، ایک لیڈی کو دیکھ لو جو بلاؤز ڈیپ تک پہنی ہے، ایسا یوں لی ہے، اتنا سلیوز پہنی ہے، بال سٹریٹ ہیں، اور اسٹائل کا کچھ زیور ویور لٹک رہا ہے، یا کچھ اسٹائل سے ناخن کو لگایا ہوا ہے، عورت نیچے سے اوپر، اللہ سے کتنا حسین ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا مست ہے، کیا ڈریسنگ ہے، کیا ہے. مرد اے چھوڑو، کتنے کو دیکھتے ہیں، ایک دیکھتے ہیں چلا جاتا ہے مرد. ہاں، اللہ نے عورت کے سامنے پردہ رکھا ہے. کیوں؟ جانور نہ بن جائیں، کہیں ہوس نہ آ جائے. سمجھ گئے بیٹا؟ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ میرے بہت پلے چڑھ گیا ہے. مجھے اب اللہ کی یہ بات توبہ کرتی ہوں جتنا میں نے جانوروں کی حرکت کی. اب کوشش کروں گی کہ ایک بندے کی حرکت کر کے بندگی میں آنے کی کوشش کریں گے. آپ اور میں، ہم سب بندگی کریں گے، ایک بندہ بننے کی کوشش کریں گے. اللہ نے کہا ہے، حکم دیا ہے نماز کا، تو نماز میں انشاءاللہ نہیں ہوتا ہے، لا حول ولا قوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر سورہ العادیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، بسم اللہ، والعادیات دبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. کتنے قسمیں کھا رہے ہیں گننا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں دیکھ لینا. پھر ذری سی شرم سے منہ پوچھ لینا اپنا. میں اور آپ جو سننے والے، ہم سب اپنے چہرے کو شرمسار کر لینا. آئینے میں کھڑنے سے پہلے دیکھنا، یا رب ہم نے چہرے سے کتنے گناہ کیے، ان آنکھوں سے کتنے گناہ کیے. یہ ناک کو داغ ڈالا جائے گا، ان آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، ان دانتوں کو ختم کر دیں گے. منہ پہ ماریں گے فرشتے، پیٹھ پہ ماریں گے فرشتے. آیتوں میں لکھا ہوا ہے، یہ میں کوئی کہانی قصہ نہیں بتا رہی ہوں، قرآن کی آیتوں کو اردو میں بیان کر رہی ہوں. تو یہی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. مان لو آج کیا سوسائٹی ہے، کیا کلچرڈ ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں، وی آر ان کلچرڈ، وی آر ان ایجوکیٹڈ. اب مجھے کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ کیا بولتے ہیں آج کل، کس کو کہتے ہیں جو ڈاکوؤں کو، کیا کہا جاتا ہے، یہ دیکھو ٹیررسٹ آ گئی. اچھا ٹیررسٹ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کہاں ہے لیڈیز کا روم؟ چلو اندر چلتے ہیں، لاک کرو. ٹھیک ہے، نکال دو، بند کرو. جیسے سجاوٹ کرنا ہے کر کے رکھو اندر. پھر ان کو شرم آئے گی، کیونکہ ہم احکام مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سجا کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، شوہر کی خاطر. پھر وہ شرمندہ، وہ غلیظ حالت میں رہیں گے، ہم اچھی حالت میں رہیں گے. ٹیررسٹ ہم نہیں، آپ ہو جائیں گے. جواب طریقے سے، اپنے فطری طریقے سے دیا کرو، منہ سے دیا نہیں کرو. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعادیات دبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، جو ہانپنے والے گھوڑوں کی بھی قسم. ہانپتے ہیں، ہانپتے ہانپتے دوڑتے ہیں. گھوڑا کیسا کرتا ہے؟ ہانپتا ہے. ایک فار ایگزامپل، میں گھوڑے کو پال رہی ہوں. اوکے، میں گھوڑے کو پال رہی ہوں. ایک گھوڑا ہے میرے پاس، لا الہ الا اللہ، ایک گھوڑا ہے میرے پاس. ایک گھوڑا میں لے کر یہاں پہ میں پال رہی ہوں. گھوڑے کو میں نے سب سے پہلے لینے کے بعد اس کو میں کیا کروں گی، پہلے پیروں کو نال ماروں گی. اوکے، تاکہ بیٹا تو اچھا بھاگ، میرے لیے کام کر. اوکے، خریدی میں نے چند کوڑی کے دام میں، 1000 درم میں خریدا میں نے. اوکے، 1000 درم میں گھوڑا خرید لی میں نے، نال مار دی. اس کے بعد میں بولی، اے گھوڑے تجھے ادھر ادھر دیکھنے نہیں دوں گی، آنکھوں کو میں ایسے تجھے پٹی باندھ دوں گی، ایسے تو نہ ادھر دیکھے نہ تو ادھر دیکھے، تو سیدھا سیدھا چل، میرا کام کر. کیونکہ میں نے تجھ کو 1000 درم دیا ہوا ہے، میں نے 1000 درم دیا ہے. صبح سے لے کر شام کام کراؤں گی، شام سے دن کو کام کراؤں گی، صبح سے شام کام کرا کے مار مار کے جلدی نہیں چلا. ہم گھوڑے کھاؤ. انسان کو کیا بولتے ہیں؟ اے گھوڑے کھاؤ. انسان کو گرانے کے لیے اگر کچھ بولتے ہیں بنگلور میں تو بولا جاتا ہے گھوڑے کھاؤ. صحیح ہے، حق ہے یہ باتیں، زبان نہیں بولو گے. صحیح ہے باجی، صحیح ہے، گھوڑے کو بولتے ہیں. مگر یہ نہیں، گھوڑے کا مالک میں ہوں. فار اے ٹائم بینگ میں کیا کروں گی، گھوڑے کو مار مار کے کام نکالوں گی. شام میں تھوڑی سی گھاس دوں گی، زیادہ گھاس دوں تو سو جائے گا، یہ میرا کام نہیں کرے گا. اتنی گھاس ڈالوں تو خراب کر دے گا. میں اتنی گھاس دیتی ہوں، پھر اسے صبح کو نکالتی ہوں. جنگ میں جانا ہے تو لے جاتی ہوں، بیچارہ تلوار کی یہ بھی دیکھے گا نہیں، کچھ بھی نہیں، جائے گا شہید ہو کے مر جائے گا. یہ انسان کراتا ہے. یہ بات سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں پڑھ کے سناتی ہوں.
اوکے بسم اللہ والعادیات دبحا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات دبحا قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپنے والے گھوڑوں کی نمبر 1 اس کے بعد فالموریات قدحا یعنی غارت گیری نہیں بھول گئے چنگاریاں موریا 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 گنپتی بابا موریا سنے ہو آگ لے کر آلہ کے بولتے ہیں کہاں سے لے رہے ہیں سارے چیزیں ہیں اپنے کلام کی باتیں کہیں ان لوگوں نے چوری کیا ہوا ہے اس کے بعد والعادیات دبحا فالموریات قدحا چنگاریاں اڑاتے ہوئے قدموں کو جھاڑتے ہوئے یہ قدم سمجھو میرے ہاتھ کو قدموں کو گھوڑا کیسا کرتا ہے یوں اڑاتا ہے نہیں قدم یوں جیسے کہ کلاک ہوتی ڈنگ ڈانگ ہمارے بچپن میں آتی تھی ویسی کلاک کے جیسے ان کے قدم اڑتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا جا کر بچپن میں بہت دیکھا کرتی تھی میں گھوڑوں کو گھوڑے مجھے بہت زیادہ پسند تھے گھوڑے کی چوٹی بڑی پسند آتی تھی مجھے چھونا اچھا لگتا تھا اس پہ بیٹھنا پسند آتا تھا اللہ نے سارے کام کرایا الحمدللہ بعد میں قرآن پڑھنے کے بعد توبہ کری میں نے پھر صحابہ کی بھی بات بتا کے ختم کرتی ہوں انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت ہے میرے پاس الحمدللہ اس کے بعد فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا غارت گیری کرتے ہیں صبح کو لے کے چلے جاؤ میدان میں جنگ کے لڑنے کے لیے تلواریں چھلک رہی ہوں گی بھدکے گا نہیں گھوڑا پھر بھی بھدکے گا تو ایک مار کے سر پہ آپ پکڑ لیں گے وہ گھس جائے گا جنگ میں لڑنے کے لیے مرنے کا ڈر نہیں ہوگا کٹنے کا ڈر نہیں ہوگا چلا جائے گا وہاں پہ فالمغیرات صبحا فاثرن به دو الف بھول گئے فاثرن به نقعا یعنی چھوڑ جائے گا غبار اڑاتا ہوا جائے گا پھر اس کے بعد فوسطنا به جمعا پھر ان کے ساتھ جمع ہو جائے گا جو کھڑے ہیں لڑنے کے لیے جنگ میں یا اپوزیشن ہے ان میں کھڑ کے لڑے گا 5 چیزیں میرے رب نے قسم کھائی ہیں 5 قسمیں کھا کے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان الانسان لربه ان الانسان لربه لکنود 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 بے شک ان بے شک انسان بے شک لربی ہی اپنے رب کا ناشکرا ہے گھوڑے سے بھی بدتر ہے اتنی گھاس کھا کے وفا کر رہا ہے ہمیں بچپن میں کہا جاتا تھا میری ماں ہمیشہ کہتی تھی مجھے خاص کر بہت کہتی تھی دوسروں کو نہیں کہتی گوشت کھا کے گھاس بدایا گھاس کھا کے گوشت بول تیرا دنیا میں کیا ہے احوال سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کتنے بار بولتے پھر بھول جاتی میں پھر بار بار مجھے دہرایا جاتا تھا تو گوشت کھا رہی ہے تو مرے گی تو تو گھاس بنے گی کون ماں کہتی ہے آج کے دور کی اب دیکھ وہ جو گھاس کھاتا ہے بکرا اس کی چمڑی بھی کام آتی ہے تو جاؤ قرآن پڑھو جاؤ نماز ادا کرو جاؤ ذکر الہی میں بیٹھو ٹی وی چھوڑو خبر میں نہیں آئے گی تمہاری ٹی وی مایاز نہیں بولتے ہیں ڈرتے ہیں بسم اللہ ذهب الزمن ہو گیا ٹائم نہیں ماں نہیں ہوا ہو رہی ہے بسم اللہ ذهب الزمن کھول دے جو ہے روزہ ان کو پاس کرو پانی بسم اللہ ختم کر لیتی ہوں میں یہاں پہ بسم اللہ چلے تھوڑا سا انٹرسٹ دے دیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ غصہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے سے بچائیں گھوڑے سے بھی بدتر کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 360 جوڑ دیے ہیں صبح اٹھتے ہی پورا جسم ایک مالک سے فریاد کرتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر زبان جو ہے پورے جسم جا کر زبان سے کہتا ہے اے زبان تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جو میرا پورا جسم جہنم میں چلا جائے گا زبان سے پورے اعضاء بات کرتے ہیں جیسے ہم اٹھتے ہی زبان سے پورے اعضاء بات کرتے ہیں کیونکہ زبان سے ہی لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں تو ہم کیوں کوشش کرتے ہیں زبان کو بند کرنے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے
زبان سے، زبان کو پکڑ لو ورنہ روزہ بیکار، زبان کو پکڑ لو ورنہ نماز بیکار، زبان کو پکڑ لو کوئی آپ کو پاگل کہیں، سائیکی کہیں، مجنو کہیں، حرام خور کہیں، کچھ بھی کہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرو، اللہ کو ناراض نہیں کرو. سامنے والے کی پورے نیکیاں لے کر تم کو دے دیں گے. موقع دیکھو، ایسا چانس دیکھو لوٹنے کا، ایسے ڈاکو بنو کہ سامنے والے کا ادب لوٹ لو خاموشی اختیار کر کے. الحمدللہ. تو 5 چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ دیے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اسے حق ادا کیا کرو. صحابہ نے کہا ابھی خوشی کی بات آپ سب کو بہت ڈرا دیے، آخر میں خوشی کے ساتھ بھیجیں ورنہ ڈر کے مارے ایسا نہ قرآن چھوڑ دیں. قرآن چھوڑو کوئی بات نہیں، مرنے تک مہلت ملی ہے، اس کے بعد حساب دینا پڑے گا. قرآن چھوڑو کوئی بات نہیں، اللہ کو پرواہ نہیں. ہم تم جیسے یوں لے کر آئیں گے، کووڈ میں کیسے ہٹائیں پھر دوبارہ بھی ہٹا دیں گے، چاہیں تو وہ نہیں، چاہیں تو ہم کو رکھیں گے، یہ رب کی مرضی ہے. نہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں. اب گھوڑوں کی بات، مجھے گھوڑے پسند. آپ کس کو گھوڑے پسند؟ اب بات پہ فکر کر کے نارمل ہو کے ہاتھ اٹھانا. پلیز سب ایک عمر کے ہو جانا. ہم پورے 30 پر 3 سال کی عمر کے بن جاؤ. اللہ میں جنت میں ساتھ رکھیں. 30 پر 3 سال کی عمر کا رکھیں. گورے گھوڑے چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. کس کس کو گھوڑے چاہیے؟ نہیں چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ پیاری بہنوں. بہت پتے کی بات، جس نہیں چاہیے باجی، گھوڑا نہیں چاہیے، اٹھا لو باجی ماں. بہت مہنگا ہے نا گھوڑا مجھے. ہاں گھوڑا بہت مہنگا ہے، افرٹ نہیں ہوتا. چند صحابہ نے کہے یا رسول اللہ، یہ دیکھو میری طرف سب جن دیکھو ذرا، کوشش کر کے میں ہٹتی ہوں. یا رسول اللہ مجھے گھوڑے بہت پسند، میں کیا کروں؟ اچھا اور ایک صحابہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹاں بہت پسند، میں کیا کروں؟ پھر صحابہ آتے گئے، کوئی گدی پسند، کوئی گھوڑا پسند، کوئی ایک بولتے گئے. اچھا آپ سب کو پسند ہے؟ ایسے اعمال کرو جو تمہارے رب نے کہا ہے. جنت میں گھوڑے پہ بیٹھ کے اڑو گے، چلو گے نہیں، اڑو گے. اونٹ پہ بیٹھ کے اڑو گے. تب میں نے کیلکولیٹ کر کے دیکھی تو جنت کتنی بڑی ہوگی. اڑنے کے لیے بہت جگہ چاہیے. ایک انسان کو جنت کتنی بڑی ہوگی، اڑنے کے لیے اتنی جگہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک انسان ہوں، میں کسی کو دوں گی تو میری مٹھی بھر تو دوں گی، بچہ اپنی مٹھی بھر تو دے گا. رب العالمین کہتے ہیں میں اجر کبیر دوں گا. ہاں 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 کہتے ہیں اجر کبیر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کتنے بڑے شان کے ہیں. زمین و آسمان، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی، پوری دنیا، انڈیا، پاکستان، امریکہ، پورا 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 پوری دنیا کو لے لو. دنیا کا مچھر دیکھے ہوئے ہو؟ مچھر کے پر کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دنیا پوری مچھر کا ایک پر کے برابر ہے. یہ دنیا کے لیے کوئی ویسا کام اللہ کے خلاف نہیں کرو، اللہ کے راضی کے کام کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، ہم جانوروں کی زندگی جی رہے ہیں، ہم جانوروں کی زندگی سے نکل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی زندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں گزاریں. کوئی سوال ہے؟ اذان ہونے تک جواب دے سکتی ہوں، بولو. سنائی نہیں دے رہی ہے، پھر جواب دیں گے اذان کا. کوئی سوال ہے؟ سوال ہے؟ کسی کو سوال نہیں ہے؟ سورہ انفال میں آپ کو ملے گا جو جانوروں کے جیسا، ٹھیک ہے. بولو بیٹے، آیت نمبر چاہیے؟ رک جاؤ، یاد ہے مگر میں سب ریفرنس کریں گے، پھر بھی ایک نظر دیکھ لیتی ہوں. 55 55 سال 55 سال 55 آیت نمبر 55 سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم جانوروں سے بھی زیادہ شر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، ہم سب کو معاف کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنائیں، جنت میں رکھیں، گناہوں کو معاف کریں. جانوروں کی حرکت کو چھڑا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے جیسے ہمیں بنائیں، فرما بردار بنائیں، اللہ راضی ہو جائیں. ہمارے عمل سے جو گناہ ہو گئے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں عطا کر دیں. وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد اللہ
الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.